بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے 4 قسمیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ کی 3 مزید قسمیں پڑھیں گے، لیکن یہ جو قسمیں ہیں یہ ناقل کے اعتبار سے یعنی استعمال کرنے والوں کے اعتبار سے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ والمنقول بالنظر الى الناقل ينقسم الى 3 اقسام، احدها المنقول العرفي باعتبار كون الناقل عرفا عاما، وثانيها المنقول الشرعي باعتبار كونه ارباب الشرع، وثالثها المنقول الاصطلاحي باعتبار كونه عرفا خاصا وطائفة مخصوصة۔ مثال الاول كلفظ الدابة كان في الاصل موضوعا لما يدب على الارض، ثم نقله العامة للفرس او لذات القوائم الاربع۔ مثال الثانی كلفظ الصلاة كان في الاصل بمعنى الدعاء، ثم نقله الشارع الى ارکان مخصوصة۔ مثال الثالث كلفظ الاسم كان في اللغة بمعنى العلو، ثم نقله النحاة الى كلمة مستقلة في الدلالة غير مقترنة بزمانة من الازمنة الثلاثة۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جس کو نقل کیا گیا ایک معنی کے لیے نظر کرتے ہوئے ناقل کی طرف منقسم ہوتا ہے 3 اقسام پر۔ نمبر 1 منقول عرفی ہے، اس اعتبار سے کہ ناقل وہ عرف عام ہو۔ نمبر 2 منقول شرعی ہے، اس اعتبار سے کہ ناقل ارباب شرع ہو۔ نمبر 3 منقول اصطلاحی ہے، اس اعتبار سے کہ ناقل عرف خاص ہو اور ایک مخصوص جماعت ہو۔ پہلے کی مثال جیسے کہ لفظ دابہ، اصل میں اس کو وضع کیا گیا تھا لما یدب علی الارض، زمین کے اوپر جو چلے، پھر اس کو نقل کر دیا عام لوگوں نے فرس گھوڑے کے لیے اور 4 پاؤں والوں کے لیے۔ دوسروں کی مثال ہے جیسے کہ لفظ صلاۃ، اصل کے اندر تو یہ دعا کے معنی میں تھا، پھر شارع نے اس کو نقل کر دیا مخصوص ارکان کی طرف۔ تیسرے کی مثال ہے جیسے کہ لفظ اسم، لغت کے اعتبار سے تو یہ علوف کے معنی میں تھا، پھر اس کو نحویوں نے منتقل کر دیا ہے ایک مستقل کلمہ کی طرف جو دلالت کرنے میں مستقل ہو، ملا ہوا نہ ہو، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس میں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ لفظ وضع تو اس کو ایک معنی کے لیے کیا گیا تھا، لیکن پھر اس معنی سے دوسرے معنی کے اندر اس کو نقل کر دیا گیا ان دونوں معنوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر تو بات آپ نے وہ تفصیل سے گزر چکی تھی کہ منقول ایک قسم تھی پوری، لیکن یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو منقول ہے یعنی جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کر دیا گیا ہے، اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں ناقل کے اعتبار سے کہ اس کو نقل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اگر تو اس کو نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اس کو عرف عام کہا جائے گا، اور اگر اس کو نقل کرنے والے کوئی خاص جماعت یا کوئی خاص گروہ ہے تو پھر اس منقول کو منقول خاص کہا جائے گا، اور اگر نقل کرنے والی وہ شریعت ہے یا ارباب شرع ہے تو پھر اس کو منقول شرعی کہا جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے والمنقول بالنظر الی الناقل، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو قسم پڑھی تھی منقول، یہ اسی کی آگے مزید 3 قسمیں بنیں گی ناقل کے اعتبار سے۔ وہ 3 قسمیں کون سی بنیں گی؟ ان میں سے ایک بنے گی منقول شرعی، اس کا ناقل کون ہوگا؟ شرع ہوگا، اور دوسرے نمبر پر ہوگا منقول عرفی، عرفی عام، اس کا ناقل کیا ہوگا؟ عام لوگ، اور تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ منقول عرفی خاص، اس کا ناقل کیا ہوگا؟ کوئی خاص جماعت یا خاص گروہ۔ تو اس اعتبار سے جو پیچھے آپ نے منقول پڑھ لیا تھا، اس منقول کی 3 قسمیں بڑھیں گی ناقل کے اعتبار سے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ منقول نظر کرتے ہوئے ناقل کی طرف، دیکھتے ہوئے ناقل کی طرف، وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ منقول عرفی ہے، اس اعتبار سے کہ جو ناقل ہے وہ عرف عام ہو، عام لوگ ہوں، ایک عرف کے اندر ایک چیز مشہور ہو جائے۔ اور دوسری قسم ہے منقول شرعی، اس اعتبار سے کہ جو اس کو نقل کرنے والے ہیں وہ ارباب شرع ہو، وہ شریعت ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے منقول اصطلاحی، اس اعتبار سے کہ وہ عرف خاص ہو، کہ اس کو نقل کرنے والے کو خاص جماعت ہے اور خاص گروہ ہے۔ پہلے کی مثال لفظ دابہ۔ اب یہ جو دابہ کا لفظ ہے، اصل میں اس کو وضع کیا گیا تھا لما یدب علی الارض، جو شخص زمین کے اوپر رینگتی ہے، جو شخص زمین کے اوپر چلتی ہے۔ اب ہر وہ چیز اس کے اندر شامل تھی، لیکن بعد میں جو عام لوگ تھے انہوں نے اس لفظ کو خاص کر دیا چوپایوں کے لیے، 4 پاؤں والے جانوروں کے لیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، ایک عرف عام نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا عرف عام۔ تو یہ فرمایا پہلے کی مثال ہے لفظ دابہ، اصل میں تو اس کو وضع کیا گیا تھا لما یدب علی الارض، جو چیز بھی زمین کے اوپر رینگتی ہے، ثم نقلہ العامۃ، پھر عام لوگوں نے اس لفظ کو منتقل کر دیا
فرس کے لیے، گھوڑے کے لیے، او لذوات القوائم الاربع، یہ 4 پاؤں والے جانوروں کے لیے۔ تو پھر یہ کیا بنے گا؟ منقول عرفی عام بنے گا۔ دوسرے کی مثال ہے جیسا کہ لفظ صلاۃ، اصل تو اس کا معنی تھا دعا، پھر شارع نے اس کو نقل کر کے ایک مخصوص ارکان کا نام اور ایک مخصوص فعل سے جو ایک ادا کی جاتی ہے اس کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب جو نماز ہے، صلاۃ ہے، یہ دعا کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ ارکان مخصوصہ اور افعال مخصوصہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے کی مثال ہے جیسے کہ لفظ صلاۃ اصل کے اندر تو دعا کے معنی میں تھا، پھر شارع نے اس کو نقل کر کے ارکان مخصوصہ کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا منقول شرعی۔ اور تیسری کی مثال ہے لفظ اسم، لغت کے اعتبار سے تو اس کا معنی ہے العلو، بلندی کو اسم کہا جاتا ہے، پھر نحویوں کی ایک جماعت ہی، نحویوں نے اس کو اس معنی کے لیے وضع کر دیا گیا کہ اسم وہ ہے جو ایک معنی کے اندر مستقل ہو اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں علو سے نقل کر کے اس کو اس نحویوں والے اسم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے، تو چونکہ یہاں پہ نقل کرنے والے ایک خاص جماعت، ایک خاص گروہ ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا منقول عرفی خاص۔ تو یہ فرما رہے ہیں تیسرے کی مثال ہے لفظ اسم، لغت کے اعتبار سے تو علو کے معنی میں تھا، پھر نحویوں نے اس کو منتقل کر دیا اس کلمے کی طرف جو دلالت کرنے میں مستقل ہو، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو۔